دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ظلم کا انجام، خوف خدا سے رلا دینے والا رسالہ۔ اس میں درود پاک کی فضیلت میرے شیخ طریقت نے القول البدی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علی رحمۃ اللہ الغفور کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ یعنی جنت لباس زیب تن کیے، موتیوں والا تاج سر پر سجائے، شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل، میں محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا سید الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوب خوب اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی عادت بنانی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اور جب ہم اس بے وفا دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے، ہمارے بعد کیا ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ غور کیجیے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی حکایت پیش کرتا ہوں جس کو اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سنا تو انشاءاللہ عز و جل آپ پر آشکار ہو جائے گا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہمارے پیچھے کیا ہوگا، ہمارے بعد کیا ہوگا، ہمارے مکان کا کیا ہوگا، ہماری ازواج کا کیا ہوگا، ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت علامہ مولانا جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمۃ اللہ القوی شرح الصدور میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی
اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی شہنشاہ اولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المؤمنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر یعنی چہروں پر آ گئیں، اور ہمارے نتنوں سے پی بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، 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 یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ غلام اقدم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، غلام اقدم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم، خدا کی یاد کر ہر دم، خدا کی یاد کر ہر دم، کہ جس نے کام آنا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ مکان کی ڈیکوریشن کی کتنی فکر ہے، قبر میں راحت مل جائے، کبھی سوچا ہے ہم نے اس کا؟ وسیع مکان مل جائے، بہت آرزو ہے، بہت تمنا ہے، اسی آرزو میں جی رہے ہیں، اسی آرزو میں دن رات لگے ہوئے ہیں، اوور ٹائم لگا رہے ہیں۔ قبر کشادہ ہو جائے، کیا اس کا ذہن ہے؟ مکان ویل ڈیکوریٹڈ چاہیے، قبر میں جنت کی کھڑکی نہیں چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں موقع دیا ہے، دنیا عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، قیامت کی تیاری کریں۔ سنیے، میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا جو سب سے آخری خطبہ دیا اس میں یہ بھی فرمایا، اللہ تعالی نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی یعنی فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی یعنی آخرت سے غافل نہ کر دے، فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال ہے، اور اس عز و جل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ
اس میں گدانا بادشاہ، مت یہاں دل لگا پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا کام آئے گا، نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 34,307 سنی، یہ سن کر اگر توجہ کے ساتھ سنی تو آپ پر آشکار ہوگا، یہ ظاہر ہوگا، یہ واضح ہوگا کہ نیک شخص کی نشانی کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے استفسار کیا، یعنی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبر اور گل سڑ جانے کو نہ بھولے، دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دے، اور کل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں گنتی نہ کرے، نیز اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے، تو گلنے سڑنے کو یاد رکھنا چاہیے۔ قبر میں 3 دن کے بعد میت کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، سارے نخرے نکل جاتے ہیں۔ دنیا کو دنیا اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ فنا ہونے کے قریب ہے، اور آخرت یہ تو ہمیشہ 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 کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، بے شک تم گردش ایام میں ہو اور موت اچانک آ جائے گی، جس نے بھلائی کا بیج بویا عن قریب وہ امید کی فصل کاٹے گا، جس نے برائی کاشت کی جلد ہی ندامت کی کھیتی پائے گا، ہر
کاشتکار کے لیے اسی کی کھیتی ہے. بونے والے جو اس برے کو بھی کر بھلا یا رب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. کس طرح؟ نیکیاں اکٹھی کر لے، نمازوں کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، ذکر و درود کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، اشراق و چاشت کے ذریعے، نیکی کی دعوت کے ذریعے، اولاد کی دینی تربیت کے ذریعے، سنتوں کا مدنی چراغ جو ساتھ لے لے، قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، یقیناً وہی عقل مند ہے، وہی سمجھدار ہے. اگر یوں ہی دن رات نمازیں چھوڑتے رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کنجوسی کرتے رہے، معاذ اللہ بے حیا عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکتے رہے، گناہوں بھرے چینلز دیکھتے رہے، دنیا برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی، تو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورہ حج کی 45ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں، یعنی وہاں کے رہنے والوں سمیت ہلاک کر دیں کہ وہ ستمگار یعنی ظالم کفار پر مشتمل تھی. تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھی یعنی گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے، یعنی ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں، اور کتنے محل گچ کیے ہوئے یعنی ویران پڑے ہیں. اونچے اونچے مکان تھے جن کے، تنگ قبروں میں آج آن پڑے، آج وہ ہیں نہ ہیں مکان باقی، نام کو بھی نہیں ہے نشان باقی. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی تو بات ہے، فلپائن میں سمندری طوفان آیا، 17,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے. طوفان، زلزلے، آندھیاں، اور مکانات رہ جاتے ہیں، گاڑیاں رہ جاتی ہیں،
دنیا رہ جاتی ہے اور مرنے والا جا کے قبر میں پھنس جاتا ہے. قبر سے مراد عالم برزخ. اور دنیا میں جو معاملات کیے جیسے اعمال و افعال تھے اس کے مطابق پھر قبر کا معاملہ ہے. نیکوکار پر قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے, تحت نظر کشادہ ہو جاتی ہے, اس کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے. اور جس پر رب داور غضب ناک ہوا, ناراض ہوا, اس کے لیے ہلاکت ہے. قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے. قبر اس پر تنگ و تاریک ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے اگر اللہ ناراض ہوا تو کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بھی بدلا جا سکتا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا دل آخرت کی تیاری کی طرف لگا دے, نیکیوں میں لگا دے. کاش اتار ہو آزاد غم دنیا سے. امیر اہل سنت اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں, بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں. کاش اتار ہو آزاد غم دنیا سے, سگے اتار ہو آزاد غم دنیا سے, بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے.